الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين الخلاق الوهاب الرزاق ذو القوة المتين رب العرش الكريم ورب العرش العظيم أحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين وأشكره على نعمه شكر الحامدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أصدق القائلين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله النبي الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد خير الأوابين وأفضل المصلين والصائمين وعلى أزواجه وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الفوز المبين والفوز العظيم. اللهم إنا نسألك الفوز المبين والفوز العظيم. قرآن کریم ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے اور اس کے الفاظ قرآن میں بار بار آتے ہیں. وما ادراک، وما ادراک، آپ کو کیا پتہ، یا کیا آپ کو پتہ ہے. اور پھر قرآن کریم اس سوال کو مختلف موضوعات کے حوالے سے قرآن میں ذکر ہوتا ہے. یہ ایک سوال اصل میں جھنجھوڑ کر آگاہ کرنے کے لیے، کسی عظیم حقیقت کے بارے میں بات کرنے کے لیے قرآن کا اسلوب ہے. اور جو میں نے آیت پڑھی وہ بھی ایک سوال ہے. ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ان کے بعد آنے والے ہر انسان کے لیے ایک سوال جھنجھوڑنے کے لیے پیغام ہوتا ہے. وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. وما ادراک ما یوم الدین، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ انصاف کا دن ہوگا کیسا. وما ادراک ما یوم الدین، کیا تمہیں شعور اور احساس ہے کہ وہ قیامت کا دن کیا ہوگا. قیامت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے ایک سوال کر لوں کہ قرآن کریم میں قیامت کے بار بار منظر آتے ہیں، احادیث میں ہم سنتے ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں قیامت کی ترتیب کیا ہوگی. جس طرح اگر ہمیں یہاں سے لاہور اور وہاں سے کراچی، پھر وہاں سے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا ہو، ہم گھر سے نکل کر کسی نزدیکی مقام سواری لے کر وہاں سے کسی شہر جانے تک تیاری کریں گے. ترتیب ہمیں سفر کا پتہ ہوگا، کتنا لمبا ہے، کب تک ہے، اور کیا اس میں حالات پیش آ سکتے ہیں. اس کے مطابق ہم اپنا زاد راہ لیں گے. اسی طریقے سے قیامت پر ایمان رکھنے والوں، یہ بتائیے کہ قیامت کا جو منظر ہے اور قیامت کا جو سارے کا سارا مرحلہ ہے، اس کی ترتیب کیا ہے. اس پر ایمان رکھنے والوں، کبھی یہ سوچا کہ اس کی ترتیب کیا ہوگی، اس کے مطابق تیاری کیسے کرنی ہے. آپ نے جمعے کے دن مسجد آنا تھا اور نماز جمعہ ادا کرنی تھی. اس سے پہلے خطبہ جمعہ سننا تھا. اس سے پہلے آپ نے اذان سے پہلے مسجد پہنچ کر خاص اجر لینا تھا. ایک ترتیب تھی. نماز کے بعد اپنی سنتیں ادا کر یا نفل ادا کر کے آپ نے کہیں نہ کہیں جانا ہے. یہ ترتیب آپ کے ذہن میں واضح ہوتی ہے. قیامت کی ترتیب بتائیے وہ کیا ہوگی. آج کا خطبہ جمعہ، گزشتہ 2 خطبہ جمعہ جن میں سے پہلا حوض کوثر اور وہ بہتا دریا جس کو دریائے کوثر کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں، اور اگلا جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں تھا. یہ معلوماتی خطبے اسی کا تسلسل آج کا جمعہ ہے. یہ جو
مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور زندگی میں قیامت کا سب سے زیادہ ذکر ہم عام بات چیت میں قیامت کہہ کے کرتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی وجہ سے جو لفظ ہمارا سب سے زیادہ ادا ہوتا ہے وہ یوم الدین ہے۔ اس یوم الدین، اس انصاف کے دن کے مالک اور اس انصاف کے دن کے بارے میں کچھ باتیں ذرا ترتیب سے کر لیں۔ قیامت کے دن کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ جب ایک نفخے صور بگل بجا دیے جائیں گے تو سب سے پہلا مرحلہ ہے قبریں کھلیں گی اور اندر دفن لوگ نکلنا شروع ہوں گے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں انسان جس کفن میں لپٹا ہے، جس حالت میں لپٹا ہے، جس جگہ دفن ہے، وہ نکلنا شروع ہوں گے، اور وہاں پر جیسے جیسے نکلتے جائیں گے تو ایک میدان بنتا چلا جائے گا، اور وہ میدان کہلائے گا محشر کا میدان۔ محشر لفظ حشر سے نکلا ہے، اور حشر جمع کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ جیسے ہی انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اس میدان میں جمع ہوتے جائیں گے، یہاں پر ایک محشر سجنا شروع ہو جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں روز محشر یا قیامت کا نام ہے، اور قرآن وَإِذَا حُشِرَ جب یہ لفظ کہتا ہے تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے میں آپ کے سامنے یہ مراحل رکھتا جاؤں گا، اپنے ذہن کو ایک چیز کے ساتھ جوڑتے جائیے گا کہ قرآن کریم اور احادیث میں جو ہم قیامت کے مختلف احوال پڑھتے ہیں، حالات پڑھتے ہیں، وہ ان 12-14 مراحل میں سے کسی ایک کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ انسان قبروں سے نکلے اور محشر میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے محشر سجتا جائے گا، تعداد لوگوں کی بڑھتی جائے گی، یہاں پہ سخت حالات شروع ہو جائیں گے، خوف ہوگا، تکلیف ہوگی، بے بسی ہوگی، بھوک ہوگی۔ قرآن جب بھوک کے بارے میں اشارہ کرتا ہے اسی جگہ، اور پیاس کے بارے میں یہیں پیاس لگے گی، یہیں پر بے بسی ہوگی، یہیں پر جہاں دیکھیں کائنات ایک نئے رنگ میں ہوگی۔ وہ آسمان، وہ زمین، وہ پہاڑ، وہ ساری کی ساری لہلاتے کھیت، وہ سارے کے سارے وزنی پہاڑ، وہ سب چیزیں ختم ہو کر ایک میدان بن چکا ہوگا۔ یہ اس محشر کے میدان میں جب جمع ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے انسانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور وہاں پر سخت ترین حالات سے گزرنا ہوگا۔ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، ابھی حساب کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں پھر دہراتا جاؤں کہ انسان قبروں سے نکل کر جمع ہونا شروع ہوئے تو ایک بڑا منظر ہوگا، بڑا میدان سجے گا، جس کو محشر کا میدان کہتے ہیں، اور جس کو روز محشر کہہ کے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، اللہ کی خلقت اکٹھی ہو رہی ہے، انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سب وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ محشر میں پیاس ہے، بھوک ہے، تنگی ہے، خوف ہے، گھبراہٹ ہے۔ یہاں پر جب انسان کا لمبے عرصے کے لیے قیام ہوگا، اتنا لمبا عرصہ کہ قرآن کریم سمجھانے کے لیے کہیں کہتا ہے کہ 1000 سال، اور کہیں انسان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے تم یوں سمجھ لو کہ 50,000 سال ٹھہرنا ہوگا۔ ہماری عمریں 60-70 سال کی، اور وہاں پہ جو ٹھہراؤ ہے 50,000 سال کا ہے۔ یہ ابھی دوسرا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ وہاں پر انسان ٹھہرا ہے، پیاس ہے۔ یہاں پر جو پہلی خوشخبری آئے گی ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اس طرح گزری ہوگی کہ انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی نئی چیز نہیں گھڑی، اور کوئی اپنے سے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ وہ مقام ہوگا جہاں پر ان کو حوض کوثر سے پانی پلا دیا جائے گا۔
جب ساری انسانیت تکلیف میں ہوگی، اس وقت ان لوگوں کے لیے پہلی خوشخبری دریائے کوثر بہتا ہوا، اور پھر جہاں پہ گھاٹ میں نے بتایا تھا، جہاں پہ آسمان کی ستاروں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برتن لگائے ہوں گے، یہاں سے پانی ان کو مل جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہاں سے سب سے پہلے پانی پیے گی، لیکن ان میں سے صرف وہ لوگ فمن مات علی سنتہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلتا جائے گا، جنہوں نے اپنے درود گھڑ لیے، اپنی تہوار بنا لیے، جنہوں نے مسنون اذکار کو چھوڑ کے اپنے تعویذ گنڈے شروع کر دیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو تو پورا نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ان کے علماء کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دین کے نام پہ کسی اور طرف لگا دیا، ان لوگوں کو وہاں پہ پانی نہیں ملے گا۔ جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی تھی کہ وہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا، کہیں گے میری امت میں سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا حرکتیں کی اور دین کے کیسے شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ اے رب کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص دین نصیب فرما، اے اللہ خالص کلمہ توحید پہ ہم سب کو موت نصیب فرما۔ اس کے بعد جب حوض کوثر سے پانی مل جائے گا اور وہ سیراب ہو جائیں گے، کچھ معاملہ آسان ہو جائے گا، تو باقی انبیاء اور ان کی امتیں وہاں سے پانی پئیں گی۔ ابھی حساب شروع نہیں، لوگ وہیں پہ جمع ہیں۔ یہاں پہ وہ مقام آئے گا، تیسرا مرحلہ، کہ لوگ کہیں گے رب العالمین، سوچیں گے کہ اتنی گھبراہٹ اور تکلیف ہے، حساب تو شروع ہو۔ مختلف انبیاء کرام سے کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیجئے، بات کیجئے، ہماری تو ہمت نہیں پڑ رہی۔ اور وہ حدیث جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ موسیٰ کے پاس جائیں گے، اور آخر میں بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کرنے کی اجازت ملے گی۔ یہ وہ اعزاز ہوگا۔ آدم علیہ السلام نہیں بات کر سکے، نوح نہیں بات کر سکے، ابراہیم نے گفتگو کرنے کی ہمت نہیں کی، عیسیٰ اور موسیٰ خاموش رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملے گا کہ پوری انسانیت جمع ہو کر جب اس گھبراہٹ اور پریشانی میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور سفارش کریں گے کہ حساب کیا جائے۔ یہ اس مقام کو، اس عظیم منصب کو اور مقام کو کہا جاتا ہے مقام محمود۔ یہ جو آپ اذان میں، اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، جو مقام محمود کا تذکرہ ہے، وہ ایک اس کی توجیہ علماء کرام اس مقام محمود کو، یہاں کے اس جگہ کو مقام محمود کہتے ہیں۔ یہ اپنے بنیادی عقائد کو آہستہ آہستہ درست کرتے جائیں۔ ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں ہیں، لیکن ہم بدنصیب پاکستانی ایسے ہیں، معلومات اپنے عقائد کے بارے میں نہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حساب کرتے پھر رہے ہیں، ان ہستیوں کو، ان کے اعمال کو تولتے پھر رہے ہیں۔ یہ مقام محمود جس کا آپ ذکر اس دعا میں پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بڑی سفارش کریں گے، اسی کو کہا جاتا ہے شفاعت العظمی، سب سے بڑی شفاعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کرنے کی اجازت ملے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مستحق ہے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پھر میں بتاتا چلوں، پہلا مرحلہ قبر سے نکلنا، لوگوں کا جمع ہو جانا، گھبراہٹیں طاری ہو جانا، میدان سج جانا، میدان میں اہل ایمان کو حوض کوثر کا پانی مل جانا، اور پھر وہاں سے حساب کتاب شروع ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت مل جانا کہ آپ سفارش کریں تاکہ حساب شروع ہو سکے۔ جب حساب کتاب شروع ہونے کی باری آئے گی، یہاں سے پانچواں مرحلہ آئے گا، اعمال پیش کیے جائیں گے، اعمال پیش ہونا شروع ہوں گے۔ ان اعمال پیش ہونے کی بڑی تفصیل ہے۔
اکیلا اکیلا بندہ آئے گا، رب کے سامنے کھڑا ہوگا، برادری کے سامنے بلایا جائے گا، سر عام وہاں پہ رسوائی ہو سکتی ہے، اور جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہی انسان کا حساب شروع ہو جائے گا۔ وہ آیات جن میں حساب یا اعمال کا سامنا کرنے کا ذکر ہوتا ہے وہ اس مرحلے کی ہوتی ہیں۔ میں پھر دہراتا چلا جاؤں، قبر سے نکلے، انسان جمع ہونے شروع ہوئے، حشر کا میدان بن گیا، گھبراہٹیں، خوف، اندھیرے، پسینے چھوٹے، گرمی لگی، اہل ایمان کو حوض کوثر کا پانی مل جائے گا، سب خاموش ہیں، حساب تو شروع ہو، انبیاء خاموش رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز مل جائے گا، مقام محمود یہاں پورا ہو جائے گا۔ پھر انسان کے اعمال کا اس کو پیش کرنا شروع ہوگا، ان کو پیش کیا جائے گا، حساب ہوگا۔ یہاں پر جب حساب ہوگا ساری انسانیت، یہ وہ مقام ہے جہاں پر دو میں تقسیم ہو جائیں گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے اس وقت ابھی ان کو صحیفے پکڑائے جائیں گے، ابھی وہ کھلے نہیں، ابھی ان کے اعمال پیش ہوئے ہیں، ان کا حساب شروع ہونا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں، یا تو دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں، جو قرآن میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال پڑھتے ہیں، ذکر آتا ہے وہ اس مقام پہ جا کے آئیں گے۔ اے اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والے بننا نصیب فرما دے۔ اے اللہ عمل اس قابل نہیں ہے، گناہ گار ہے، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ یہ یہاں پر دائیں ہاتھ میں کسی نے لے لیا، بائیں ہاتھ والے ہاتھ پیچھے کریں گے، نہیں پکڑنا، ڈر رہے ہیں، معاملہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، ہاتھ پیچھے لے جائیں گے، زبردستی ان کی کمر کے پیچھے پکڑا دیے جائیں گے۔ اور یہیں پر وہ مرحلہ آئے گا جب ہاتھ میں کتاب آ جائے گی، اب کہا جائے گا کھول کے پڑھو، اقرا کتابک، اقرا کتابک۔ تیرا بچپن، تیری جوانی، تیری نوکری، تیری تعلیم، تیرا کیریئر، تیری صلاحیت، تیری ڈگری، تیرا مال، تیری انویسٹمنٹ، تیری اولاد، تیرا رشتہ، تیرا ناتا، تیری صلاحیت، اقرا کتابک۔ ہر شخص کی ایک کتاب بن رہی ہے، وہ سوچتا بھی ہوگا اس کی کتاب بن رہی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جہاں پر اس کو کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو۔ ہر شخص اپنی کتاب پڑھے گا، اور وہ جو قرآن کی آیت کہتی ہے وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، چھوڑو سارے لوگ، آج اپنی کتاب پڑھتے جاؤ، اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ یہ تمہاری چغلیاں، یہ تمہارا حرام خوری، یہ تمہارا بے نمازی ہونا، یہ ذکر سے غافل ہونا، یہ تمہارے روزے کھا جانا، یہ باطل اور طاغوتی نظام سے امیدیں لگا کے رکھنا، یہ مسلمانوں کی مدد نہ کرنا، یہ قرآن سے دوری، یہ دنیا کا جمع کر کے لیکن دین کے حوالے سے خالی ہاتھ۔ ایک طرف یہ ہوگا، ایک طرف اس کے نیک اعمال ہوں گے۔ اقرا کتابک، پڑھو نا اپنی کتاب۔ یہاں پر موجود ہر شخص دنیا کی شاید کتاب نہیں پڑھ سکتا، اور لکھنے والے تو بہت ہی کم ہوں گے، لیکن آخرت کے لیے ہم سب اپنی اپنی کتاب لکھ رہے ہیں۔ ہم سب اس کتاب کے رائٹر ہیں، ہم سب اس کتاب کے مصنف ہیں، ہم سب خود ہی اسی کتاب کا ترجمہ کریں گے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ لو۔ بڑے بڑے پلازوں میں، اونچی اونچی کوٹھیوں میں، شاندار قسم کی رہائش گاہوں میں جو بسنے والے انسان ہیں، سارے کے سارے اپنی اپنی کتابیں لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے۔ یہ جب کتابیں پیش ہو جائیں گی، لوگ کھول لو اپنی کتاب، خود بخود عمل پیش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ کتاب سے پڑھتا جائے گا، ادھر ترازو لگ جائے گا، ادھر سے عمل پڑھے گا، ادھر سے اس کا وہ عمل آئے گا، اور اس عمل کا وزن شروع ہو جائے گا۔ وہ پڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ عمل پیش ہو رہا ہے، ادھر سے وہ اس کی گناہ آتے ہیں، اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے گناہوں کا، ادھر سے نیکی آتی ہے، نیکی والا بھاری ہو جاتا ہے، وہ پلڑے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اسی مقام کے بارے میں ہے۔ تو
تو جس کے اس وقت پلڑے ہلکے ہو گئے یا جس کے پلڑے بھاری ہو گئے، اے اللہ ہم سب کی نیکی کے پلڑے بھاری فرما دینا۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا جس میں انسان کے عمل، ادھر سے کتاب پڑھ رہا ہے، ادھر سے ترازو لگا ہے، یہیں پہ ساتھ تولے جا رہے ہیں۔ یہ جب اعمال تولے جائیں گے، کتاب مل گئی، اعمال تل گئے، کتاب خود کھولی، حساب رب کے سامنے ہوا، انسان کا جسم گواہ ہوگا، گواہ پیش ہوتے رہیں گے، اعمال اس کے تولے جاتے رہیں گے۔ یہ وہ مرحلہ ہوگا، انسان کا حساب یہاں پہ ایک اور مرحلہ مکمل ہو چکا ہوگا۔ میں پھر دوبارہ سے شروع کرتا ہوں، وہ قیامت جس کے بارے میں ہمیشہ سنتے ہیں اس کا آغاز قبر سے نکلنے سے ہے۔ قبر میں جب انسان قبر سے نکلیں گے، ایک بڑے میدان بنتا جائے گا، وہ حشر ہوگا۔ وہ حشر کا میدان بھرتا چلا جائے گا، گھبراہٹیں ہیں، پسینہ ہے، پیاس ہے۔ یہیں پر پہلی بشارت اہل ایمان کے لیے ان کو حوض کوثر سے پانی پلا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ شفاعت، وہاں پر اللہ سے سفارش کریں گے کہ مخلوق تنگ ہے، حساب شروع کیا جائے، قبول ہوگی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری انسانیت کو وہاں پہ پھر ایک تکلیف سے نکلنا نصیب ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں سے نکالنے آئے تھے، لیکن راضی ہونے والے کم رہے، ماننے والے بڑے کم رہے۔ اس کے بعد اعمال پیش ہونے ہیں، اعمال جب پیش ہوں گے حساب شروع ہونا ہے۔ حساب شروع ایسے ہونا ہے کہ کتاب دی جانی ہے، کتاب جب دی جائے گی تو لینے والا یا ہاتھ دائیں میں ہوگا، اس کے ہاتھ میں آئے گی، یا بائیں میں آئے گی۔ جب کتاب مل گئی، جب کتاب ہاتھ میں آ گئی، اب پڑھتا جا اور ساتھ ہی اس کے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال تل گئے، اگلے مرحلے پہ آ جائیے، ان کا وزن ہو گیا۔ یہیں پر جو دائیں ہاتھ والے بائیں ہاتھ والے اپنے اعمال تولنے کے بعد، یہاں پر وہ لوگ مختلف چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کسی کی نیکیوں کے وزن بہت زیادہ، کسی کے کم، کسی کے کم، کسی کے کم، کسی کے کم۔ کسی کے گناہوں کے وزن بہت زیادہ، کسی کے کم، کسی کے کم، کسی کے کم۔ کوئی روزے دار بڑا شاندار، کوئی نمازوں کا بڑا پابند، کسی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جنت خریدی ہوگی، کوئی جہاد والا، کوئی یتیم اور بیوہ کا خیال کرنے والا، کوئی حسن اخلاق والا۔ ان کی مختلف گروہ ہوں گے، ہر گروہ اپنی شکل کے اعتبار سے خود بخود ادھر جا کے ملتا چلا جائے گا۔ یہیں پر وہ مقام آئے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک جھنڈا عطا کر دیا جائے گا۔ جب گروہوں میں چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور باقی انبیاء کی امتوں کے اپنے اپنے جھنڈے ہوں گے۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی وہ اسی جھنڈے کے نیچے اپنے گروہوں کی شکل میں اکٹھی ہو جائے گی۔ اے اللہ ہمیں وہاں پہ اکٹھا ہونا نصیب فرما دے۔ اور جو اس دن ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے بطور خاص قرآن ذکر کرتا ہے، ان کو ایک الگ جھنڈا دیا جائے گا، اور قرآن کہے گا احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما كانوا يعبدون من دین اللہ۔ جو جس قسم کے شرک کرنے والے ان کے ساتھیوں کے ساتھ اکٹھا کرو اور ان کو یہاں پہ لے آؤ۔ وہاں پر شرک کرنے والے علماء اور کروانے والے علماء اور ان کے پیروکار، وہاں پر ان ظالموں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اور جن جن چیزوں کو انہوں نے امید کا مرکز بنایا تھا، جن جن چیزوں کو پوجتے تھے، دعائیں کرتے تھے، وسیلہ بنا کے کاروبار بنایا ہوا تھا، ان چیزوں کو بھی انہی مشرکین اور ان کے علماء کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہ منظر اپنے ذہن میں اس لیے ان کی ترتیب بنا لیں، یہاں سے عمرے کا سفر کرنے والوں جس طرح عمرے کی تیاری کر کے جاتے ہو، اگلے سفر کے مراحل یہ ہیں، اس سفر کا پتہ ہوگا تو تیاری کرنا شروع کریں گے۔ جب جھنڈوں کے نیچے اکٹھے ہو گئے، یہاں پر اللہ تعالی ساری کے ساری انسانیت کو جہنم کی طرف جانے والے راستے کی طرف موڑ دیں گے، سارے کے سارے اس راستے پہ چل پڑیں گے، اور یہیں پر
جہنم سے پہلے، جہنم کی طرف راستے سے پہلے ہر طرف ایک اندھیرا چھا جائے گا. وہ اندھیرا جب چھائے گا اور اس اندھیرے کے بعد ایک ہلکی سی روشنی آئے گی، اس ہلکی سی روشنی میں وہ سب کو ملے گی، لیکن اسی ہلکی سی روشنی میں دیکھتے دیکھتے چلتے 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 یہاں پر اچانک اہل ایمان اور منافقین کے درمیان ایک باڑ اچانک آ جائے گی. وہ جو قرآن کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. وہ اسی باڑ کی طرف اشارہ ہے کہ ہلکی ہلکی روشنی میں چلتے چلتے اچانک وہ منافق بھی سب چل رہے ہیں، اہل ایمان بھی چل رہے ہیں، اچانک وہ باڑ آتی ہے، وہ ادھر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو رحمت میں جانے والے جن کا امکان نظر آتا ہے رحمت میں جائیں گے، اس مرحلے میں ان کو مزید الگ کر دیا جائے گا. یہیں سے ان کے منہ سے چیخ نکلے گی ان منافقین کے اور بد عمل لوگوں سے، ینادونہم، وہ ان کو پکار کے کہیں گے الم نکم معکم، ہم ابھی تو تمہارے ساتھ تھے. یا دنیا سے مراد کر کہیں گے الم نکم معکم، ہم منافق بھی تو تمہارے ساتھ دنیا میں نیکیوں میں شریک ہوتے تھے. یہ ان کے منہ سے جو قرآن کریم ذکر کرتا ہے یہ منظر اس باڑ کے دائیں بائیں یہ واقعہ پیش آئے گا. یہ جہنم کی طرف جو رخ ہوگا، اور جب ایک ٹولی کو الگ کر دیا گیا، یہیں پہ انسانیت کا وہ مرحلہ آئے گا جہاں پہ ایک پل ہوگا جو جہنم کے اوپر ہوگا اور ہر انسان نے اس میں سے گزرنا ہے، اس پر سے گزرنا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں صراط، پل صراط. وہاں پر جو شخص سب سے پہلے وہاں پہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے. یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس جگہ پہ سب نے آ کے رہنا ہے. ہے کوئی ہم میں سے جو اپنی ماں کو بچا سکتا ہو، اپنے بچوں کو بچا سکتا ہو؟ ہے کوئی کہے کہ میرے پاس ایسا عمل ہے کہ میں پولیس راہ سے بچ جاؤں گا؟ تصور کیجئے ہم اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے گزر رہے ہوں گے، نیچے جو گرتا جائے دوزخ ہے، جو پار کرتا جائے جنت کے میدان ہے. یہاں سے ہم نے گزرنا ہے. اپنی عمر پہ یقین رکھنے والوں کہ اللہ نے میری عمر 34 سال ہے، 40 سال ہے، 60 سال ہے، اس ظاہر پہ یقین رکھنے والوں، وہ ظاہر عطا کرنے والا ہی اپنے رسول کی زبان کے ذریعے تمہیں یہ معلومات دے رہا ہے. اے اللہ ہمیں ان معلومات پہ سچا ایمان نصیب فرما، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ اللہم سلم سلم، اے اللہ سلامتی کو معاملہ کرنا، دعائیں کر رہے ہوں گے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے اور ان کے پیچھے ان کی امت گزرے گی. ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق وہاں سے گزرے گا، کوئی تیز، کوئی ہلکا، کوئی گھسٹتا ہوا. اختصار کر رہا ہوں، یہ بڑی لمبی تفصیل ہے. یہیں پر ان کو نور ملے گا، جو اہل ایمان ہوں گے یہاں پہ ان کو وہ نور مل جائے گا. وہ جو نور کی دعاؤں میں آتا ہے وہ یہیں پہ ہوگا، اور یہیں پہ کچھ اہل ایمان جن کے عمل بہت برے ہوں گے وہ دوزخ میں گر جائیں گے. اے اللہ ہم سب کو اس دوزخ سے بچا لے، اس آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ وہ مقام ہوگا پل صراط جو انسان کے حساب اور گھبراہٹوں کا آخری مرحلہ ہوگا. لیکن جو گر گیا اس کا تو کچھ نہ رہا، اور جو آگے چلا گیا وہی الفوز المبین ہے، وہی الفوز العظیم ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں وہی الفوز العظیم نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صل علی نبینا محمد، اللہم صل علی نبینا محمد وعلی آل محمد وعلی ازواج محمد وعلی اتباع محمد. یہ مرحلہ پل صراط کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں. جب اس مرحلے سے کا اختتام ہوگا آگے جنت کے مرحلے ہیں، لیکن جنت کے مرحلوں میں جو باغات اور نہریں اور درجات اور جنت دو قسم کی ہیں اس کی تفصیل بعد میں ہے. سب سے پہلے
اہل ایمان پھر ایک بڑے میدانوں میں جمع ہوں گے. وہ میدان جنت کے کھلے میدان کہلاتے ہیں. وہاں پر جو پہنچ جائے گا, یہیں پر اہل ایمان کی جو آپس میں لغزشیں, رنجشیں, آپس کے شکایتیں, شکوے, معاملات ہیں, ایمان اور ظلم اور شرک سے بچ کر لیکن انسانوں کے درمیان ہو جاتے ہیں, یہاں پہ ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اور یہاں پر ان کے دلوں میں سے سب سے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں کینہ, نفرت, بغض نکال دیا جائے گا. یہ جو آپ دعا کرتے ہیں نا, ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اس دعا پہ کبھی غور کریں. ہم کہتے کیا ہیں؟ اے اللہ اہل ایمان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی کینہ پیدا نہ فرما. دعا ہم یہ کرتے ہیں, پوسٹیں ہم وہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی کینہ پیدا ہو, دوسرے کے دل میں بھی اس بندے کے بارے میں کینہ پیدا ہو. ہم پاکستانی اجتماعی طور پر شکایت لگانے والے, دوسروں کے پردے کھولنے والے اور منفی باتیں کرنے والے لوگ بنتے جا رہے ہیں. جو خیر کا کام کرے اس کے پیچھے صحیح ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے جتنے مذہبی لوگ ہیں, سرکردہ لوگ ہیں, سرکردہ مذہبی لوگ, ان کی گفتگو کا جائزہ لیں. انہوں نے اپنی ہی امت کے علماء کو زیادہ رگیدہ ہوگا, ایک کسی دوسرے مذہب کے عالم کے بارے میں ان کو معلومات ہی نہیں ہوں گی, اس میں انہوں نے تبصرہ کیا کرنا ہوگا. آپس میں ہی لگے ہوں گے اور ان کے پیروکار اسی پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے آج صحیح رگڑا دیا دوسرے کو. دوسروں کی خامیوں کی وجہ سے اپنی کامیابی نہیں بنتی, اپنے اندر خوبی پیدا کرنی ہوتی ہے. یہ زندگی خوبیوں کی وجہ سے کامیابی کا نام ہے. یہ وہ مقام ہوگا عرصات الجنہ, یہاں پر جب ان کے دل صاف کر دیے جائیں گے, یہاں پر جنت میں داخلے کا مرحلہ شروع ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دروازے کو کھٹکائیں گے. وہ جو میں نے حدیث بیان کی تھی, پوچھا جائے گا کون, آپ کہیں گے محمد, اور کہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, کہا جائے گا ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کوئی جائے نہ. اب جب وہ داخل ہوں گے تو سنیے, ان کے بعد سب سے پہلے کون جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مہاجرین اور انصار کے جو سب سے غریب لوگ تھے وہ ان کو داخلہ ملے گا. پھر ٹولیاں جاتی جائیں گی, لیکن دنیا میں ایمان کے ساتھ لیکن سخت حالات میں زندگی گزارنے والے محنت کش غریب لوگ یہ سن لیں کہ اس دن امت کا غریب طبقہ کئی سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا اس جنت میں داخل ہوگا, اس لیے کہ ان کے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہوگا. حساب کیا ہوگا؟ ان کو جو تھوڑی سی ملتی تھے کھلا دیتے تھے, تھوڑی سی ملتی تھے پہننے کے لیے اس کو بھوکا سلا دیتے تھے. جب پہنا تو کھلا نہ سکے, جب کھلایا تو پہنا نہ سکے, بچوں کو تعلیم نہ دلا سکے, لیکن حلال پہ قائم رہے, ایمان کو نہیں بیچا. وہ امت کے فقراء, مساکین, وہ غریب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جنت میں داخل فرما دیں گے. اس غریب کے دہاڑی کا گھی ہی پورا نہیں ہوا, اسے حساب کیا لینا؟ اس کی روٹی ہی پوری نہیں ہوئی, اس سے اس کی نعمتوں کا کیا پوچھنا؟ وَيُؤَخَّرُ الْأَغْنِيَاءَ, لیکن جو امت کے خوشحال افراد ہوں گے وہ کئی سال تک ان کا معاملہ لٹکا رہے گا, ان کو اپنا مال کا اور اپنے اور لوگوں کے درمیان مال کا حساب کتاب دینا ہوگا. یہ جنت کا, قیامت کا ایک مختصر سی ترتیب ہے, اس کا خلاصہ ہے. جو لوگ اتفاقاً دیر سے پہنچے ہیں یا عطن دیر سے آئے ہیں, ان سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کے خطبہ سننا خطبے کے آداب کے خلاف ہے. اللہ کے گھر میں اگر آ گئے, ہمت کیجئے, چند قدم اوپر بڑھائیے, اوپر جائیے, اوپر بیٹھ کے خطبہ سنیے, دروازے پہ کھڑا نہ ہو. اب خلاصہ میں پھر, قیامت ہے کیا؟ سب سے پہلے قبر سے نکلنا, پھر ایک پورا محشر میدان سج جانا, وہاں پہ گھبراہٹ ہونا, پیاس لگنا, وہاں پہ حوض کوثر سے کچھ لوگوں کو پانی نصیب ہو جانا. جب پانی کچھ نے پی لیا, 50,000 سال یا 1,000 سال جیسے اللہ نے فرمایا, وہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے 2 الفاظ ذکر کیے, لمبا قیام ہوگا. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود ملنا کہ سب انبیاء کا خاموش رہنا, لیکن آپ کو اجازت مل جانا کہ حساب کتاب شروع ہونے کی.
آپ سفارش کیجئے، قبول کی جائے گی۔ جب وہاں پہ حساب کتاب شروع ہونا تو سب سے پہلے انسانوں کو ان کے اعمال پیش ہونے ہیں، حساب ہونا ہے تو ان کے ہاتھوں میں کتاب دی جانی ہے۔ کتاب لیتے ہوئے انسانوں کا دو چیزوں میں تقسیم ہو جانا ہے، یا دائیں ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ والے جب تقسیم ہو گئے، یہیں پر وہ کتاب کھلے گی، یہیں پر پھر وہ پڑھے گا اور ساتھ ہی ترازو لگا ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال جب تلیں گے، یہیں سے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، کوئی حفظ کرنے والے، کوئی یتیموں کا خیال رکھنے والے، فلاں فلاں، ان کے ٹولیاں بنتی جائیں گی اور برے لوگوں کی ٹولیاں بنتی جائیں گی۔ جب ٹولیاں بن جائیں گی تو اپنی اپنی امت کا جھنڈا انبیاء کو ملے گا، ہر امتی اپنے رسول کی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے گا۔ یہیں سے اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی طرف موڑ دیں گے۔ جب موڑیں گے تو وہاں پہ درمیان میں منافقین کو پہلے الگ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے پل صراط پہ جائیں گے، ہر کوئی اپنے عمل کے مطابق، کوئی تیزی سے گزر گیا، کوئی بھاگ کر، کوئی ایک بجلی کے چمک کی طرح، کوئی وہاں پر گر گیا، کوئی اپنے گھٹنے کے بعد رینگتا ہوا، کوئی ڈرتا ہوا، لیکن جو بچ جائے ان کو نور دیا جائے گا۔ یہاں سے آگے جنت کے میدانوں میں پہنچیں گے، اہل ایمان کی وہاں پہ صلح صفائی کروائی جائے گی، ان کے دل کی ساری کے ساری کینہ دور کیا جائے گا، اور یہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے فقراء اور مہاجرین ہیں اور انصار میں سے جو فقراء ہیں ان کو داخلہ ملے گا، پھر باقی لوگ ایک ایک کر کے جاتے جائیں گے۔ یہ جو قیامت کے منظر ہیں، قرآن کریم کے جو طالب علم خاص طور پہ بیٹھے ہیں، قرآن کریم جب قیامت کے احوال کا ذکر کرتا ہے، احوال کا بھی احوال کا بھی، ان دونوں میں یہ 10 جو مراحل آپ عمومی تقسیم رکھ لیں، یہ ان میں سے کسی ایک منظر کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، اے رب کریم ہم سب کو اس دن کی شدت سے بچا لے۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اے پیارے ناموں والے ہمارے پیارے رب، ہم آپ کو آپ کے پیارے ناموں کا عظیم صفات کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو بچا لے۔ اے اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ اس درود کو واسطہ بنا کے سوال کرتے ہیں، وسیلہ بنا کے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن سفارش نصیب فرما دینا۔ یا اللہ ہم سب کو پل صراط سے محفوظ ترین، سب کو قیامت کی آگ سے بچا لے، دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے رب کریم اس دن کی گھبراہٹ سے اور پیاس سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سب کو ماں باپ اور بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرما دینا۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی خواجہ شفقت اس وقت تکلیف میں ہیں، اے رب کریم اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے، اے اللہ اپنے عظیم فضل سے، اپنی وسیع رحمت سے ہمارے بھائی کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ صف اول میں یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے والا، محبت سے اس مسجد کو آباد کرنے والا ایک آزمائش میں ہے، اے اللہ وہ تیرا توحید پرست بھائی، اے اللہ وہ ہمارا تیری توحید کا ہمارا توحیدی بھائی، اے رب کریم ہمارے اس بھائی کو تمام تکلیفوں سے اے اللہ بچا لے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے رب کریم ہم سب کے جتنے بھی بیمار ہیں، اے اللہ جس بھی تکلیف میں ہیں، جس بھی کیفیت میں ہیں، ان کو سکون نصیب فرما دے۔ رب کریم جس کے مقدر میں کوئی حادثہ ہے، جلنا ہے، کوئی کینسر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی معذوری ہے، اے اللہ دعا تو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اے اللہ جمعے کے دن اس مبارک مقام پر بیٹھ کر اور کھڑے ہو کے اللہ ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایسی بری تقدیر کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ اس بری تقدیر کو ہم سے دور فرما دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، اے اللہ ہمیں فرقوں سے نکال لے، اے اللہ ہمیں دین کا پیروکار بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے ہمیں وہی عمل کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، ایک ایک آیت رلا دیتی ہے، اے اللہ ہمارے دل کو نرم فرما دے، دلوں کو اے اللہ ہم سب کو نرمی نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنا تقوی نصیب فرما، اے اللہ قیامت کے دن رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما دے، قبر میں اترنے سے پہلے لا الہ الا اللہ نصیب فرما، زندگی میں لا الہ الا اللہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔